बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप तमाम दोस्त खैर आफियत से होंगे। चीन को दुनिया की इकनॉमिक सुपर पावर कहा जाता है। ये एक ऐसा मुल्क है जिसने अपनी मेहनत से अपनी तकदीर को बदला। ये एक ऐसा मुल्क है जहाँ पर दुनिया का अजूबा भी मौजूद है। इसके अलावा हम आपको इस मुल्क की हैरान कुन तारीख़ के बारे में बताएंगे। चाइना का कल्चर कैसा है और पाकिस्तान ने चाइना की क्या मदद की कि आज तक चीन पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करता रहा है। और ये एक वाहिद मुल्क है कि जो अपने दुश्मन मुमालिक के साथ भी तिजारत करता है। दीवार चीन में पाकिस्तान की तख्ती भी मौजूद है जहाँ पर चाइनीज़ और उर्दू ज़ुबान में तहरीर लिखी हुई है। इन तमाम किस्म की मालूमात को जानने के लिए आप मेरी इस वीडियो को मुकम्मल तौर पर देखें। मैं सेल्फ मोहम्मद अदील शहजाद और मैं आपको इल्मी स्टाइल की वीडियोस में वेलकम कहता हूं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। इस मुल्क का ऑफिशियल नाम द पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना है। इस मुल्क की आबादी 1,42,52,13,790 लोगों पर मुश्तमिल है। ये आबादी के लिहाज से दुनिया का दूसरा बड़ा मुल्क है, जबकि पहले नंबर पर इंडिया आ चुका है। इस मुल्क के 23 सूबे हैं, जबकि देखा जाए इंडिया के 28 सूबे हैं। अगर रकबे की बात की जाए तो इसका कुल रकबा 96 लाख मुरब्बा किलोमीटर है, जो रकबे के लिहाज से दुनिया के तीसरे नंबर पर आता है। इस मुल्क की 61% आबादी शहरों में रहती है, जबकि 39% लोग गाँव में आबाद हैं। चाइना बहुत ही जवान मुल्क है। यहाँ के लोगों की औसत उम्र 38 साल है, यानी 38 साल है। चाइना का दारुल हुकूमत बीजिंग है और ये दुनिया के सबसे फेमस शहरों में आता है। चीन में काम करने का अलग ही तरीका है। जैसे चीन में फ़ौजियों के कॉलर पर पिन लगा दी जाती है ताकि वो अपनी गर्दन हमेशा ऊपर ही रख सकें और कभी भी सुस्ती ना पड़े। ये काम आम तौर पर फ़ौज की ट्रेनिंग में किया जाता है। चाइना के लोग कॉपी करने में सबसे ज़्यादा मास्टर समझे जाते हैं। दुनिया की किसी भी चीज़ की कॉपी आपको चाइना से मिल जाएगी, यहाँ तक कि आप नकली आईफोन भी चाइना से ले सकते हैं। दुनिया के 70% फ़ोन चाइना में बनाए जाते हैं। दुनिया का सबसे ज़्यादा गोल्ड प्रोड्यूस करने वाला मुल्क भी चाइना है, जो तकरीबन 404 टन गोल्ड सालाना प्रोड्यूस करता है। ये अपनी ज़ुबान को बहुत ज़्यादा वैल्यू देते हैं। जिन कामों को इंसान नामुमकिन समझता है, चीनी इसे कर गुजरते हैं। मुल्क का सबसे बड़ा शहर शंघाई है और ये तिजारती और सनती मरकज़ है। क्या आपने कभी गौर किया है कि टॉयलेट पेपर कहाँ से आया? ये चीन की ही इजाद है। ये बादशाहों के इस्तेमाल के लिए बनाया गया था। चाइना ने आज़ादी पाकिस्तान से 2 साल बाद यानी 1 अक्टूबर 1949 को हासिल की। यौम आज़ादी जोश व जज्बा और वक़ार से मनाई जाती है। दुनिया में चाइना को सबसे पहले तस्लीम करने वाला मुल्क पाकिस्तान था। इसी वजह से चाइना पाकिस्तान की हर मुश्किल में साथ खड़ा होता है। आज़ादी के बाद चीन में सबसे पहला लैंड करने वाला जहाज़ भी पाकिस्तान का था। ये बात सुनकर आपको हैरानगी होगी, बैंकिंग सिस्टम भी चाइना को पाकिस्तान ने बना कर दिया था। इसी वजह से कहा जाता है पाकिस्तान चाइना दोस्ती हिमालय से बुलंद और शहद से ज़्यादा मीठी है। लेकिन अफसोस इस चीज़ का है कि चाइना अपनी माशियत को बहुत ज़्यादा मजबूत कर चुका है, लेकिन हम अपनी माशियत को उतना ही कमज़ोर कर चुके हैं। चीन आज माइशी तौर पर दुनिया की सुपर पावर बन चुका है। इस बात का अंदाज़ा आप यहाँ से भी लगा सकते हैं। चाइना की एक कंपनी हवावे एक साल में $3 अरब कमाती है। चाइना का बॉर्डर 15 मुल्कों से मिलता है, जिनमें पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, इंडिया, भूटान, कज़ाकिस्तान, लाओस, मंगोलिया, नेपाल, नॉर्थ कोरिया, ताजिकिस्तान, बर्मा, वियतनाम, किर्गिस्तान और रूस शामिल हैं। चाइना खेल के मैदान में भी पहले नंबर पर है। चीन में 70% ज़ुबान चाइनीज़ बोली जाती है। चीन में इस्तेमाल होने वाली करेंसी युआन है, जो पाकिस्तानी 38 रुपये के बराबर है, जबकि इंडियन 12 रुपये के बराबर है। चाइना माशी तरक्की में बहुत आगे निकल चुका है। दुनिया की दूसरी बड़ी बिल्डिंग भी चाइना में मौजूद है, जिसकी लंबाई 632 मीटर है। इस बिल्डिंग का नाम शंघाई टावर है। इसके 128 मंजिलें हैं। इसमें लगी लिफ्ट दुनिया की दूसरी तेज़ तरीन लिफ्ट है, जो 21 मीटर पर सेकंड का सफ़र करती है। चीन का निज़ाम हुकूमत इश्तराकी जमहूरिया है। मुल्क के मौजूदा सदर शी जिनपिंग है, जिसके पास मुल्क के ज़्यादातर इख्तियारात हैं। चीन की पार्लियामेंट की तादाद तकरीबन 3000 के करीब है। मुल्क के हर कोने से अफराद की नुमाइंदगी मौजूद है। जैसे फ़िल्म इंडस्ट्री के नुमाइंदगी के लिए चीन पार्लियामेंट का हिस्सा है।
یہ دنیا کی سب سے بڑی پارلیمنٹ ہے۔ ملک میں کمیونسٹ پارٹی کی حکومت ہے اور یہ پارٹی چین کے قیام سے لے کر اب تک یہی پارٹی اقتدار میں ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی ہول سیل مارکیٹ چائنا کے شہر میں موجود ہے۔ اس شہر کو انٹرنیشنل ٹریڈ سٹی بھی کہا جاتا ہے۔ پوری دنیا سے لوگ اس شہر میں مال خریدنے آتے ہیں۔ چیزوں کی اتنی ورائٹی ہے کہ آپ بس دیکھتے دیکھتے ہی تھک جائیں گے۔ چینیوں کے اگر مذہب کی بات کریں تو مسلمانوں کے جائے نماز سے تسبیح تک، اور عیسائیوں کی صلیب پر اور ہندوؤں کی گھنٹی پر آپ کو میڈ ان چائنا لکھا ہوا نظر آئے گا۔ اس لیے یہ بھی کہا جا سکتا ہے چینیوں کا سب سے بڑا مذہب بزنس ہے۔ ملک میں 52.2% ایسے لوگ ہیں جن کا کوئی مذہب نہیں۔ اس کے بعد 21.9% لوگ فوک مذہب کو ماننے والے ہیں۔ اس کے علاوہ 18.2% بدھ مذہب، 5.1% کرسچن، 1.8% مسلمان اور 0.1% ہندو، جبکہ 0.1% ہی یہودی آباد ہیں۔ چائنیز ایئر کا آغاز 10 فروری سے ہوتا ہے۔ چائنیز کیلنڈر میں مہینوں کے نام جانوروں سے رکھے جاتے ہیں۔ ایسے ہی سالوں کے نام بھی مختلف چیزوں سے رکھے گئے ہیں، جیسا کہ 2024 کے سال کو ڈریگن ایئر کہتے ہیں۔ دوستوں، ہمیں یہی دکھایا جاتا ہے کہ چائنا اور امریکہ آپس میں سب سے بڑے دشمن ہیں، لیکن دنیا میں تجارت بھی سب سے زیادہ یہی ملک آپس میں کرتے ہیں۔ پتنگ تو آپ نے دیکھی ہوگی، لیکن یہ خیال کبھی دماغ میں نہیں آیا کہ اسے کس نے ایجاد کیا تھا اور اس کو کس مقصد کے لیے بنایا گیا تھا۔ اس کو ایجاد کرنے والا ملک بھی چائنا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اس پتنگ کو جنگ کے دوران دشمنوں کو ڈرانے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا، جو بعد میں انڈیا اور پاکستان میں بسنت کی شکل کا تہوار بن گیا۔ ملک میں 23,000 سے زیادہ ڈیم ہیں۔ دنیا کا چوتھا بڑا ڈیم بھی چائنا میں موجود ہے، جس کو 3 گولڈز ڈیم کہا جاتا ہے۔ دوستوں، آپ نے امیر ترین شہروں کے بارے میں تو سنا ہوگا، لیکن کیا آپ نے دنیا کے امیر ترین گاؤں کا سنا ہے؟ جی ہاں، چائنا میں ایسا گاؤں بھی موجود ہے جسے امیر ترین گاؤں بھی کہا جاتا ہے، جس کا اپنا ایئرپورٹ موجود ہے۔ رہنے والے ہر شخص کے پاس 3 کروڑ سے زیادہ کے اثاثے موجود ہیں۔ اس گاؤں کا نام وائشی ولیج ہے۔ دوستوں، چین کا GDP 17.52 ٹریلین ڈالر ہے اور یہاں کے رہنے والے لوگوں کی سالانہ آمدنی $20,000 سالانہ ہے۔ اگر بات ہو چین کی تو دیوار چین کا ذکر ضرور ہوگا۔ یہ دیوار کے 7 عجوبوں میں شامل ہیں۔ یہ دیوار 5,000 کلومیٹر لمبی ہے، مگر اس کا سب سے زیادہ ٹورسٹ اٹریکشن والا حصہ بیجنگ میں واقع ہے، جہاں جانے کے لیے ٹرین سروس بھی موجود ہے۔ دیوار چین کے پاس ایک تختی نصب ہے جس پر چینی زبان اور اردو زبان میں لکھا ہے کہ اس دیوار کا کچھ حصہ بنانے میں پاکستان نے بھی مدد کی ہے، جسے دیکھ کر سر فخر سے بلند ہوتا ہے۔ میں نے دیوار چین پر ایک مکمل اور تفصیلی ویڈیو بنائی ہے۔ اگر آپ اس دیوار چین کی مکمل انفارمیشن حاصل کرنا چاہتے ہیں تو میری اس ویڈیو کو مکمل طور پر دیکھیں۔ میں اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں اس ویڈیو کا لنک دے دوں گا۔ دوستو، چائنا کی تاریخ 5,000 سال سے بھی زیادہ پرانی ہے۔ اس خطے میں بھی زندگی کا آغاز دریا کے پاس سے ہوا، جسے یلو ریور کہتے ہیں۔ یہ دنیا کا چھٹا بڑا دریا ہے جس کی لمبائی 5400 کلومیٹر ہے۔ چائنا میں بہت سے فلاسفر گزرے ہیں، لیکن ایک فلاسفر نے چائنا کی تقدیر بدل دی، جس کا نام کنفیوشس تھا۔ اس کی 2 فلسفی ایسی ہیں جس کو چائنا نے سب سے زیادہ فالو کیا۔ اس کا کہنا تھا ہر مسلمان اچھا ہوتا ہے اگر وہ اخلاقیات کو فالو کرتا رہے اور اپنے بڑوں کی عزت کرے، اور دوسری فلسفی یہ تھی کہ انسان فطرتاً خود غرض ہے، اپنی کسی چیز کی خاطر دوسرے کو نقصان پہنچانے میں دیر نہیں لگا سکتا۔ سوسائٹی کو ٹھیک رکھنے کے لیے سخت سے سخت سزائیں ہونی چاہیے۔ اسی وجہ سے آج چائنا میں کرپشن پر بھی پھانسی دی جاتی ہے۔ چائنا کا نام چن فیملی سے رکھا گیا، جو ایک زمانہ میں چن ڈائناسٹی ہوا کرتی تھی۔ چائنا آج دنیا کی سب سے امیر ملکوں میں سے ایک ہے، لیکن آپ نے یہ شاید کبھی سوچا بھی نہ ہوگا۔ صرف 40 سال پہلے اس ملک میں غریبی 90% تھی، لیکن اگلے 30 سالوں میں ایسا کیا کیا چائنا نے کہ 90% غریبی صرف 1% سے بھی کم رہ گئی۔ چائنا کی تقدیر بدلنے میں ڈنگ شوپنگ کا ایک اہم کردار ہے، جو 1976 میں صدر بنے۔ سب سے اہم پالیسی کسانوں کے لیے بنائی، ان کو مکمل سہولیات دی تاکہ وہ ملک کے لیے زیادہ پروڈکشن کر سکیں۔ اسی طرح فیکٹریوں کے ساتھ کیا گیا۔
اس کے بعد دوسرا اہم کام تعلیم کا کیا گیا۔ 9 سال تک ہر بچے پر تعلیم حاصل کرنا لازمی قرار دیا گیا اور یہ تعلیم بالکل مفت تھی۔ چائنا نے اس کے بعد سب سے زیادہ پیسہ ایجوکیشن پر لگایا، لوگوں کو اسکل ورکر بنایا۔ دنیا میں ترقی کا تعلیم کے علاوہ دوسرا کوئی راستہ موجود نہیں ہے۔ آپ امریکہ سے آسٹریلیا تک کسی بھی ترقی یافتہ ملک کو دیکھیں، اس ملک کی ترقی کی سب سے بڑی وجہ تعلیم ہوگی۔ سب سے بڑی مثال چائنا ہے جو آج دنیا کا اکنامک لیڈر بن چکا ہے۔ آج سے 40 سال پہلے چائنا کا لٹریسی ریٹ 65% تھا اور آج 99.83% ہے۔ چائنا کا نام سن کر آپ کے ذہن میں بس ٹریڈ اور بزنس آتا ہے، لیکن ٹورزم میں بھی چائنا کسی سے کم نہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں ہر سال 8 کروڑ لوگ چائنا کا وزٹ کرنے آتے ہیں۔ آپ ایک دفعہ میں پورا چائنا نہیں دیکھ سکتے۔ لوگ سب سے پہلے بیجنگ میں آتے ہیں جس میں نمبر 1 میں چائنا وال ہے۔ بڑی بڑی بلڈنگز تو آپ کو اس ملک میں بہت زیادہ نظر آئیں گی، لیکن اس کے علاوہ ہسٹوریکل بلڈنگز بھی اس شہر میں بہت تعداد میں موجود ہیں جو چائنا کے ہسٹری اور کلچر کو ظاہر کرتی ہیں، جن میں فوربیڈن سٹی سب سے زیادہ مشہور ہے۔ اس ملک میں ٹرانسپورٹ کا بہترین نظام موجود ہے۔ ٹرین، بس، میٹرو آپ کو آسانی سے مل جاتی ہیں۔ آپ کو اس شہر میں ہر جگہ وینڈنگ مشین دیکھنے کو ملیں گی جس میں کھانے پینے کی تمام چیزیں موجود ہوتی ہیں اور جو لوگوں کا وقت بھی بچاتی ہیں۔ اگر آپ شاپنگ کرنا چاہتے ہیں تو شنگھائی ضرور جائیں۔ اس کے علاوہ گونزو سٹی میں آپ کو ماڈرن لائف سٹائل دیکھنے کو ملے گا۔ یہ تھی ایک میری چھوٹی سی ویڈیو۔ میں امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ اگلی ویڈیو میں میری اور آپ کی ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ ایمان میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ آمین۔